بسم اللہ الرحمن الرحیم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قائل آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اور جس سے جگر لال میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. جس سے جگر لال میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم. ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم. رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. معزز حاضرین، الحمدللہ کہ آج کا عنوان قدر مختلف ہے. سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو بالخصوص اہل کتاب کے ساتھ یعنی یہود اور نصارہ کے ساتھ، بالعموم کفر کے ساتھ معاملات زندگی کیسے رکھنے. اس میں ایک ذرے برابر بھی شک نہیں ہے کہ اس انسان کی نیچر فطرت کو اس کا خالق ہی بہتر جانتا ہے. اسے ہی پتا ہے کہ کون کس کے لیے نفع خیز ہے، کون کس کے لیے نقصان دہ ہے، کس کے ہاتھ سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے، کس کے ہاتھ سے کس کو نقصان پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
سورہ مائدہ کی آیت میں دو مذاہب کے لوگوں سے دوستی، یاری، موالات، محبت، اس کے لیے اللہ نے ایک لکیر کھینچ دی ہے، لائن کھینچ دی ہے کہ تمہارا دوست کون کون ہو سکتا ہے۔ اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ دوستی اس سے رکھوں جو مجھے نقصان نہ دے، نفع دے۔ یقیناً کوئی آدمی جان کر نہ بچھو کو پالے گا، نہ سانپ کو پالے گا، نہ بچھو کو اور سانپ کو دودھ پلائے گا، ان سے بندہ دامن چھڑائے گا اگر عقل ہے۔ اگر عقل نہیں ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو پھر انگارے کو بھی ہو سکتا ہے پھول سمجھ کے اٹھا لے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کالی گھٹا کا بھی پہچاننا نہیں آیا، تمہیں کالی گھٹا کا بھی پہچاننا نہیں آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو سامان آئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہے نا پاگل، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو سمن آیا۔ تو دھواں جلاتا ہے، بادل بارش دیتا ہے، لیکن پاگل آدمی کو پتہ نہیں چلتا یہ دھواں ہے یا بادل ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ بادل کون ہے اور دھواں کون ہے۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے حکم کو اپنی زندگی کے لیے حرز جان بنائیں۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی، ہدی للمتقین، یہ رہنما کتاب ہے اور زندہ کتاب ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم۔ اس کے زندہ ہونے میں، اس کے رہنما ہونے میں کسی کو کبھی شک نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن ہے وہ سمجھے کہ میرے گھر میں رحمان ہے۔ میں وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آپ کی طبع نازک کو پیش نظر رکھتے ہوئے، میں قرآن حکیم سے اپنے مالک، اپنے خالق کے حکم کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، مومن کی علامات میں سے، جیسے علامہ کے میں نے شعر پڑھے ہیں، انہوں نے اس کو بہت بڑے مسئلے کو 2 سطروں میں بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں مومن کی نشانی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہو حلقہ یاراں، ہو یاراں، یار سے مراد صاحب ایمان، ایمان کی یاری ہے۔ سب سے مضبوط رشتہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ ایمان کا رشتہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ ہمارا رشتہ ہے۔ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، کیا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ ہم محمدی ہیں، ہمارا یہ رشتہ ہے۔ ہم مصطفی ہیں، ہماری محبت اسی لیے ہے۔ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ تو بھی راجپوت تھے میں بھی راجپوت، تو بھی ملک میں نہیں۔ ہمارا رشتہ، ہم جو مل کے بیٹھے ہیں، ہمارا رشتہ میاؤں کا، جٹوں بٹوں کا رشتہ نہیں، ہمارا رشتہ ہے لا الہ، یہ ہمارا اصل رشتہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اٹوٹ انگ۔ جس رشتے نے ٹوٹنا ہی نہیں ہے، یہاں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم، حشر میں بھی قائم، اور یہ رشتہ جنت میں بھی قائم۔ اس رشتے نے ٹوٹنا
نہیں ہے، اور یہ رشتہ ایک دوسرے کو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ملیں گے. کیا سمجھے؟ اگر ایک پچھڑ بھی گیا تو دوسرا رب سے حجت کرے گا کہ وہ بہار سے رہ گیا، رب اس وہاں بھی بندے کی حجت مانے گا، فرمائے گا کاٹ کے لے آؤ، پھر اینو خوش جو کرنا ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں مولا یہ ایمان کے رشتے سلامت رہیں، یہ یقین کے رشتے سلامت رہیں، یہ دین کے رشتے سلامت رہیں. تو اب حضرت اقبال نے جو کہا وہ ٹھیک کہا. دوسری جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ، جب یہ اپنوں میں ہو اہل ایمان میں ہو تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے شبنم کا ٹھنڈا قطرہ. یہ ہے مومن کی شان. لیکن اگر باطل اور حق کی بات آ جائے، حق کو باطل میں آ جائے تو پھر یہ طوفان بن جاتا ہے، پھر قطرے سے طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ مومن ہے. اب مومن کو ہی اللہ نے صدا دی، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ. ولی کی جمع ہے اولیاء. ولی کا معنی پہلا معنی ہے دوست، دوسرا معنی ہے مددگار. یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ. یہاں صرف یہ دو مذاہب کا تذکرہ ہے. آگے اللہ پاک نے، یہ بھی اسی صورت مائدہ میں ہے، آیت نمبر 57 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. یہاں بات کو اور بڑھا دیا، کھول دیا. ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا، تمہارے دین کو کھیل بنا دیا. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ بھی ہیں جو کتابیں دیے گئے، یہود نصارہ والکفار، اور کافر بھی ہیں. ان میں سے کوئی بھی تمہارا دوست نہیں. یہ قرآن مجید کی کھلی کھلی آیتیں ہیں جن کو تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ بھی سمجھا. یہ کوئی مطلب فیثاغورس کا، کوئی منطق کا، فلسفے کا اوکھا مسئلہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا حکم ہے. لا تتخذوا، مت بناؤ، لا تتخذوا، مت انہیں بناؤ، کیا؟ الیہود والنصارى اولیاء. اب ہم انہیں دوست نہ بنائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کھول کے کہا تمہارے تو دوست نہیں ہو سکتے، بعضهم اولیاء بعض، یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہو سکتے. حالانکہ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو اٹ کتے کا ویر رہا یہودیت اور اتنی شدید دشمنی. آپ سوچیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باہر نکلنا، یہودی انہیں پتھروں کی بارش کر دیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی کی طرف لے جانے والے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کو گالیاں دینے والے، ان کی اماں کو فاحشہ کہنے والے یہودی، ہمیشہ عیسائیت کی گردن دبوچنے والے یہودی. اب یہودی ہمیشہ دشمن رہے تو لوگ اس آیت میں شک کرتے تھے کہ پتہ نہیں خدا نے کیسے بول دیا، یہ تو دشمن ہیں. جب آئی نا 20ویں صدی
تو ایک ہو کر دونوں حق کے اوپر پل پڑے، پھر پتا چلا کہ قرآن نے ٹھیک پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ایک دوسرے کے دوست کہیں نہ کہیں بن سکتے ہیں، تمہارے کبھی نہیں بن سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ولی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تو بتا دی حقیقت، سچائی، حق کو اٹھا کر کھول کے سامنے رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا۔ اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانے، لاوے یا نہ لاوے۔ سورج کا کام تھا نکلنا اور غاروں تک کو روشن کر دینا۔ اب چام چٹھی کی قسمت، اب چام چٹھی یہ کہے کہ سورج میں روشنی نہیں ہے تو سورج کا تو کوئی گناہ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے کیا اللہ کے دانا بندوں کی بولی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر نبینت آفتاب را چھپرا چشم، چشمہ آفتاب را چگنا، وہ کہتے ہیں اگر یہ چام چٹھی، چام چڑک، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چام چڑک تو پنجابی میں کہتے ہیں، چام چٹھی بھی پنجابی میں کہتے ہیں، چم چیٹا بھی پنجابی میں کہتے ہیں، فارسی میں اس بدبخت کو خفاش کہتے ہیں، شپرا چشم۔ تو یہ جو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، چمگادڑ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، چمگادڑ، بہتیاں ساریاں بولیاں ہوں تے کچھ بولی جاتی ہے۔ چمگادڑ جو ہے یہ سورج کا دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا ویسا نہیں، یہ تانا دیتا ہے سورج کو کہ اوے کالیا، ہن تسی آپے سمجھدار جیڑی اٹھے سارا دن اپنی جھونپڑی تو نہیں نکلنی، جیڑے ویلے کالی رات آنی ہے تے چمگادڑ نے پر پھال پھیلا لینے، انہیں آکھنے ہن روشنی تے ہوئی نا۔ تو اب آپ بتائیں کہ سورج کا کیا گناہ ہے، سورج کی کون سی غلطی ہے؟ تو میرے رب نے تو معاملہ کھول کے عیاں بیاں کر دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا تو سانو دسدا سی یاری نہ لاندے، تو سانو دسدا اسا نیڑے نہ جاندے، تو ہمیں بتاتا تو ہم ان سے نہ ڈستے، یہ سانپ ہمیں نہ کاٹتے، لیکن تو نے تو روکا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں روک رہے ہیں۔ ان سے دوستی، ان سے ولایت کے رشتے، ان سے محبت کے رشتے نہیں کرنے۔ دوسرا یہ آپس میں دوست ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حقیقت کھول کر اب سزا سنائی ہے، اب سزا سنائی ہے کہ ہم نے تمہیں روکا ہے کہ ان کو دوست نہیں بنانا۔ اگر کسی نے اب ہمارے آرڈر اور حکم کے بعد ان سے دوستی کی، ظاہر ہے کہ یا ہمارے دوست بنو، دو ہی ہے نا، وہ واہ اکو گھر رکھ لے ہیرے، اکو گھر رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجھا نی ہیرے، اے دوویں پاسے پیر نہ دھر، چکر بازیاں نہ کر، یا کھیڑے والے پاسے آ جا یا رانجھے والے پاسے آ جا، ایک ہی چکر پہ دے دیے۔ ہیر حضرت پیر وارث شاہ کہتے ہیں کہ آپے پری بڑھ کے اڑن ہار ہوئیو، یہ نمکین بات میں کر رہا ہوں، آپے پری بڑھ کے اڈن ہار ہوئیے، سانو عشق دا جن چموڑ ہیرے، لائیاں کتھے تھے نبھائیاں کتھے، چوریاں سانو کھوائیاں تے جڑے ویلے آیا لال سوا جوڑا پا کے کھیڑیاں نال ٹر پئیے،
इंज ना कर, एक घर रख या खेड़े रख या असा वही हीरा ला कम कर दिया ताकि राम भी राजी रहे, रहीम भी राजी रहे, बुत भी खुश रहे, खुदा भी खुश रहे। हिंदू मिल गए, यारी लगा दी, फिर घर निकल गए, फिर उनको इधर घर में बुला लिया, फिर खाने चल रहे हैं, जवाज शादियां हो रही हैं। जवाज एक अलग शय है, लेकिन नब्ज के ऊपर हाथ रखना एक अलग शय है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने पहले तो मना किया कि तुमने इनसे दोस्ती नहीं करनी, अब है बिल्कुल सख्त किस्म की सजा। फरमाया अगर फिर इनसे दोस्ती रखनी है तो फिर हमसे दोस्ती क्यों करते हो? अब कितनी सख्त सजा है। फरमाया मैं यतवल्लहुम मिनकुम, अगर तुम में से कोई इनसे दोस्ती करता है, इनसे प्यार करता है, इनसे मोहब्बत का दम भरता है, तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान सुन लो, मैं यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो इनसे दोस्ती करेगा वो फिर हमारा नहीं, वो इन्हीं का होगा। इससे कड़ी सजा, ये रिवायत नहीं कुरान की आयत। मैं यतवल्लहुम मिनकुम, तुम में से जो इनसे प्यार करेगा फिर हमारी तरफ से वो फारिग है, फइन्नहु मिनहुम, वो ऊपर ऊपर से कहता फिरे लटका के गले में तख्ती, मैं मोमिन हूं। फरमाया दुनिया तुम्हें मोमिन कहेगी, तुम्हारा रब तुम्हें इन्हीं में से शुमार करे, फिर तुम हमारे। मैं यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, इसमें से ये जहन में रखें, ये तो कुरान पाक की आयत है। हदीस पाक है मन तशब्बा, जो आदमी इन जैसा बन जाए, इन के मुशाबहत इख्तियार कर ले, फइन्नहु मिनहुम, फरमाया तुम इनकी नकलें उतारोगे, उन जैसे बनने की कोशिश करोगे, तो इस बारे में मेरे नबी ने फरमाया फिर तुम इन जैसे जो बन रहे हो, रोजे हाशर हम तुम्हें उठाएंगे तो फिर उन जैसा बना के उठाएंगे। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस जैसा नजर आना चाहते हो, किन जैसे नजर आना चाहते हो। इसलिए ये आयत और वो नबी पाक की हदीस दोनों को मिलाए, नतीजा साफ। मेरे वो नौजवान, मेरे वो बच्चे अजीज जो जाके बाल की कटिंग भी करवाते हैं तो वहां तस्वीरें लगी होती हैं, कोई किसी, तो वो ये नहीं कहता कि मेरी कटिंग हजरत बिलाल जैसी कर ले, बाल तो वो भी कटवाते होंगे। कोई ये नहीं कहता सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली मेरी कट कर दे, इसको आप बेहतर समझते हैं। वो कहता है फलां जैसी फ्रेंच कट, वो कट फ्रेंच चाहे बालों की है चाहे दाढ़ी की हो। मैं आपको क्या अर्ज करूं, हमारे जो मजहबी सकालर स्पेशल आजकल के जो आके रोज हमें दीन इस्लाम सिखाने यूट्यूब पे आए होते हैं, उनमें कुछ फ्रांसीसी कट करवा के बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि हम ब्रॉड माइंडेड हैं, हम वसीउ ज़हन हैं। हाँ, कुरान तंग ज़हन है, तुम वसीउ ज़हन हो, खुदा नैरो माइंडेड है, यही मतलब है ना। अल्लाह तबारक व ताला का ज़हन जरा तंग है, मदीने वाले का भी जरा ज़हन तंग था, हम ब्रॉड माइंडेड हैं। जनाब ऐसे माइंड से अल्लाह की पनाह, वुसअत अल्लाह के यहाँ है। आप मुझे ये बताएं, अल्लाह काफिरों को रिज़्क दे रहा है कि नहीं दे रहा? फिरौन को तख्त दिया कि नहीं दिया? नमरूद को शाही बख्शी कि नहीं बख्शी? उससे भी बड़ा ब्रॉड माइंडेड है कोई? अगर अल्लाह तंग ज़हन होता तो एक टका भी किसी काफिर को न देता, सारी दौलत उठा के आपको और मुझे दे देता। नहीं, असल में हमारे पैमाने गलत हो गए।
ہماری سوچ غلط ہو گئی ہے. میرا رب بڑا وسیع حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، حوصلے والا بھی ہے. آپ کو اگر آدمی روزانہ 3 دن مسلسل گالیاں دے نا، تیسرے دن میں دیکھوں گا آپ جا کے 5,000 روپیہ کے نویش کرائیں. ہے حوصلہ؟ یہ حوصلہ کسی فقیر میں تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھ میں اور آپ میں یہ حوصلہ، ہم تو کہیں گے ایک کہے گا تو 10 سنے گا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، یہ دیکھیں نا فقیروں کی بات کیا ہوتی ہے، اللہ والی. مولانا جلال الدین رومی گزر رہے تھے، ایک بندہ دوسرے سے لڑ رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا ہون گال نہ کڈی، ایک کڈے سے تے 10 سن سے. لڑ رہے تھے نا 2 آدمی. مولانا صاحب گزرے، انہوں نے کہا لڑائی بھی پہ گئی تے گالا بھی کڈی جاندے. آپ آ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. اب مولانا روم جن کو بڑے بڑے سلطان بھی اپنے ہاں بلائیں تو سانس پہ پابندی لگا لے کہ مولانا روم بیٹھے. اب وہ 2 لڑنے والوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. دونوں کو کہا کی گل ہے؟ انہیں آگے جی انہیں میں گال کڈی ہے. انہیں کہ تو پھر کیا کہ انہیں کہ میں آگے ایک کڈے گا تے 10 سنے گا. آپ نے دونوں کو کہا تسی میں 100 سناؤ گے، ایک بھی نہیں سنو گے. سمجھ آئی ہے فقیری؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں المؤمن حیی کریم. اور حضور نے اللہ کا تعارف کروایا ان ربی حیی کریم. اب 2 کا تعارف ہے، مومن کا اور اللہ کا. مومن کا، اللہ کا، اور دونوں کا تعارف کروانے والا میرا نبی ہے. پہلے اللہ کا تعارف سن لیں. حضور فرماتے ہیں میرا اللہ کے تعارف کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبِّي، جو میرا رب ہے. ایسے بڑی مزے والی بات ہے، یہ نہیں کہا جو تمہارا رب ہے. جب نسبت کی نا حضور نے اپنی طرف تو مزہ ہی آ گیا. جیسے اللہ فرماتا ہے نا فلا و ربک، اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم. مزہ ہی آ گیا. اس میں لطف آ گیا نا کہ اس کا مطلب ہے اللہ کو اپنے نبی کا رب ہونے پہ مان ہے، فخر ہے کہ میں نو پہچانو، میں رب کے دعویٰ میں سنے محمد دا رب. اللہ پاک نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا تو حضور کے حوالے سے. بہت بڑی بات ہے. دل کرتا ہے بندہ اسی لفظ پہ جھگی ڈال کے بیٹھ جائے. اس سے بڑی کوئی عظمت، تعظیم، تکریم نہیں ہے کہ بے نیاز مالک و مولا فخر سے کہے میں نو پہچانو، میں محمد دا رب. اس لیے یہ جس نے کا کمال کیا کہ تیری حمد و ثنا الحمدللہ، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. یہ ہے شان. تو میرے حضور نے بھی کیا پیار سے کہا کہ میرا رب. اسی تیرا تیرا بڑا آکھیا ہے، تو بھی کدے آکھ دے میرا. اسی آکھ دے رویے اسی تیرے یہ دی کوئی ویلیو نہیں. یہ او ایک واری آکھ چھڑے تسی میرے. اس میں جو شان عظمت بنتی ہے وہ کمال. تو حضور فرماتے ہیں ان ربی، میرا رب. جانتے ہو میرا رب کیسا ہے، کون ہے؟ فرمایا حیی کریم. عربی کے اندر یہ ڈگری ہے.
اردو کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کر سکے، پنجابی میں کچھ نہ کچھ حوصلہ ہے، اس لیے اس لفظوں کا دونوں کا ترجمہ میں پنجابی میں کر رہا ہوں۔ ان ربی، حضور فرماتے ہیں بے شک میرا رب بڑا ہی حیاواں والا ہے، حیا والا نہیں، حیاواں والا بھی فٹ نہیں آیا، بے شک میرا رب بڑا ہی شرما والا، اور تھوڑا تھوڑا گزارا، میرا رب بڑا ہی شرما والا، اور آگے کہا کریم، بڑا کرما والا۔ اس میرے آقا نے، ہمارے آقا نے پھر مومن کی تعریف کی کہ مومن کون ہے؟ فرمایا ان المؤمن حیی کریم، مومن وہ ہے جو بڑا ہی شرما والا، مومن بڑا ہی کرما والا، یہ شان۔ اب قرآن مجید نے سخت قسم کی تحدید، تنبیہ نہیں تحدید ہے کہ من یتولہم منکم فإنہ منہم، جو یہود و نصارہ سے، جو ان کفار سے دوستی کرے گا تو پھر وہ انہی کا دوست رہے، ہمارا دوست نہیں ہے، اب اس کا رشتہ ان سے ہے، ہم سے نہیں۔ تو اس لیے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا، یہ منافقت ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کیا کمال قرآن ہے، یہ آیت جو ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پہلے دھمکی دے کے سزا کا اعلان کر کے کہ اگر تم ان سے دوستی نہیں چھوڑو گے، ان سے پیار کی پینگیں بڑھاتے رہو گے تو پھر تم ہمارے نہیں، پھر تم ان کے ہو، پھر ہم سے مت ملو، انہی سے ملو، ایک طرف رکھو نا، یا ان سے دوستی رکھو یا ہم سے دوستی رکھو۔ یہ ملاوٹ والا رشتہ ہمیں قبول، یہ دوغلا پن ہمیں قبول، یہ دو چہرے ہمیں قبول نہیں ہیں۔ ادھر بھی ہاتھ، دو کشتیوں پہ تم چڑھے ہوئے ہو تو تمہارا ڈوبنا، دو کشتیوں کا سوار ہمیشہ ڈوبتا ہے، یا اس پہ آ جا یا اس پہ آ جا، یہ دو کشتیوں کی سواری، یہودیوں سے بھی دوستی، رسول سے بھی دوستی، نصارہ سے بھی دوستی، رب سے بھی دوستی۔ فرمایا جو میرا دشمن ہے، یاری اس کو کہتے ہیں، دوستی اس کو کہتے ہیں کہ یار دا یار یار، نہیں سمجھے سرکار؟ یار دا یار یار تے یار دا دشمن دشمن، اس واسطے یہ دشمنی کا پیمانہ ہے، دوستی کا بھی پیمانہ ہے۔ یار ہے تو یار کے یار سے پیار ہے۔ ہم یا رسول اللہ